اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اوور آل پولیٹیکل ایک اوور آرچنگ ڈسکشن کریں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی وزیر اعظم تو بن گئے، انٹیریئر منسٹر ان کا نہیں ہے، فائنانس منسٹر آدھا تیتا آدھا بٹیر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو ایک نو ون سچویشن میں ڈال دیا گیا۔ پی ٹی آئی والے اس کا جو لیٹر کا فرسٹ پارٹ تھا اس کو کھا جاتے ہیں جس میں جسٹس صدیقی کا ذکر ہے، پی ایم ایل این والے سیکنڈ پارٹ کو کھا جاتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ جو ہی نوٹیفائی ہوا اس کے بعد ہم پیچھے لگ گئے، یہ تو حکومت کا جج ہے، یہ تو فلاں کا جج ہے، یہ تو فیصلہ نہیں کرے گا، یہ یوں نہیں کرے گا۔ انہوں نے اتنی ان پہ تنقید کی کہ جج صاحب بھاگ گئے۔ سینسٹیو معاملہ ہے کیونکہ اگر سپیریئر ججز کو اس طریقے کے خطوط اتنی آسانی سے ڈیلیور ہو گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اورنگزیب صاحب کو فیلئر کیا جائے بائی ریٹارڈنگ دا پرائیویٹائزیشن پروسیس۔ جو سب سے زیادہ جو آبجیکشن ہوتا تھا وہ پیپلز پارٹی کو تھا، لیکن پی آئی اے پہ تو وہ بھی منع نہیں کر رہے۔ میرے خیال سے انشاءاللہ یہ نچکاری ہو جائے گی پی آئی اے کی۔ اورنگزیب صاحب کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وی ڈونٹ ٹرسٹ دس پرسنز۔ آپ کے خیال میں یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ڈار صاحب بن گئے ہیں، اور کہ ڈار صاحب کا کوئی لارجر پکچر آپ کو نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے ڈار صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا تو اگر آپ کو نہیں دی تھی فائنانس منسٹری، انہوں نے آپ کی فیملی ہے نا، دے آر اے فیملی، اور ڈار صاحب ایک ہمیشہ سے ایک ان کا رول رہا ہے نواز شریف صاحب کے دور سے زیادہ، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ کبھی ان کے اچھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں رہے۔ اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ریزن ہے، وہ کبھی ان کو نہیں پسند کرتے۔ اب یہ ایک طرح کے ڈیفیکٹو یہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب کو، 84 کمیٹیز کے سربراہ تھے یہاں پہ۔ داتا دربار اور یہ بری امام صاحب جو ہیں ان کی بھی دیگوں کی دیکھ بھال جو ہے نا وہ یہی کرتے تھے، ابھی بھی شاید کرتے ہیں میرا خیال ہے۔ سو ڈار صاحب چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری پلیٹ دیگ جو ہے نا وہ میرے پاس ہو، میں بیٹھوں اور اسی دیگ میں میں کھاؤں۔ سنا جو وہاں کے گدی نشین یہ دیگیں سنبھالتے تھے وہ ان کو سنبھالتے تھے۔ بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے، اٹس آلویز ٹو وے، ون وے ٹریفک تو نہیں ہے، دیر آر نو فری لنچز وہ دنیا میں کہتے ہیں۔ سو ڈار صاحب جو ہیں اب ان سے شہباز شریف صاحب کیوں خوش نہیں، کبھی کمفرٹیبل نہیں رہے انہوں نے، اس لیے ان کو فائنانس منسٹر بھی وہ لے کر نہیں آئے تھے۔ بعد میں جو بھی انہوں نے وہ کام کیا، مفتاح صاحب کو ہٹایا، وہ علیحدہ کام۔ اس میں دوست بھی شکر ہے نہیں۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن بڑی مزے کے، شہباز شریف صاحب ان کو کیوں نہیں پسند کرتے اور کبھی نہیں کریں گے وہ یہ ریزن تھی کہ جب ڈار صاحب تھے نیب کے پاس تھے، ان کو نیب نے اٹھایا تھا 12 اکتوبر کی کو کے بعد، انہوں نے جنرل اسد امجد کے ساتھ نیب چیئرمین کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی، پارڈن ڈیل کی تھی، اور ان کو اٹک سے لے کے وہ لے گئے تھے لاہور، مارچ 2000 کی میں بات کر، لاہور میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ جنرل صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھ کے ایک سیٹلمنٹ کہیں، ڈیل کہیں، پارڈن۔ ہینڈ ریٹن نوٹ بڑا لمبا ہے۔ اب ہینڈ ریٹن نوٹ میں ایک چیز ہے جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو انہیں پسند نہیں ہے کہ وہ صرف ڈار صاحب کو پتا تھا یا پھر شہباز شریف صاحب کو پتا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب نے وہ آپ کو یاد ہو 42 پیجز کا ہینڈ ریٹن بڑا لمبا نوٹ ہے، اس میں ان کا یہ خیال تھا شہباز شریف صاحب کا کہ ڈار صاحب اگر چاہتے یہ ایک لائن جو ہے نا یہ چھپا سکتے تھے، نہ لکھتے، کسی کو نہیں پتا تھا کیا لائن تھی؟ ہے یہی تو راز ہے نا، اسی طرف میں آ رہا تو صبر کرے نا، وہ کہتے کیوریاسٹی کلز اے کیٹ۔ تو انہوں نے کہا جب یہ چاہتے اگر ایک لائن جو ہے یہ نہ ڈالتے تو میری بچت ہو سکتی تھی، میری اس طرح کی انہوں نے مجھے ڈس ریپیوٹ کیا ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں مارچ 2020 کی، یہ 24 سال پرانی کہانی ہے۔ وہ لائن یہ تھی کہ جب یہ اس وقت منی لانڈرنگ کے انتظامات ہو رہے تھے، قاضی فیملی کے پاسپورٹس لیے جا رہے تھے، ادھر سے لیے جا رہے تھے، پھر لاہور میں اکاؤنٹ کھلوائے جا رہے تھے، تو شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک پاسپورٹ دیا تھا، وہ ایک اس عرب خاتون کا تھا، نام بھی لکھا ہوا ہے اس میں، جا کے پڑھ لیجیے گا۔ انہوں نے وہ ان کو دیا کہ اس پہ جائیں، اس کے نام پہ بھی پیسے جو ہے نا آپ کر کے ٹرانسفر کروائیں، منی لانڈرنگ کروائیں۔ اب جب وہ نام سامنے آیا ڈار صاحب کے، اس کی وجہ سے خاتون کا پاسپورٹ ہے، شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں، اب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم سارے اس کے وکٹم ہیں کہ جناب یہ کون خاتون تھی، کدھر سے آئی، کیسے آئی، اس کا پاسپورٹ ہی کیوں آیا، اس کے نام پہ پیسے کیوں جا رہے تھے۔ سو ڈار صاحب سے آج تک شہباز شریف صاحب اس بات پہ ناراض ہیں کہ اس بات کا پتہ فوجیوں کو تو نہیں ہو سکتا تھا، جنرل امجد کو بھی نہیں ہو سکتا، قاضی فیملی کا آپ نے بتا دیا، فیئر انف۔ آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے ایک اس عربی خاتون کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل بتائیں کہ مجھے شہباز شریف نے پاسپورٹ دیا تھا اور میں نے جا کے اس پہ منی لانڈرنگ کری اور میں نے کیسز کھولے۔ سو اس پہ آج تک وہ انہوں نے معاف نہیں کیا۔ لہذا نوٹ کریں کہ ان کی حکومت میں یہ اتنے ان کے قریب نہیں رہتے اور وہ ان کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے، ان کے بیوروکریسی بھی ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ چیئرمین کیوں لگا دیا، اس کا ہیڈ کیوں لگا دیا؟ اسی پہ آ رہے ہیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ ان کے سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اب آپ کی فیملی کے ممبر ہیں، آپ کے گھر کا رشتہ ہے۔ اب ڈار صاحب اس پوزیشن، کیونکہ ساری عمر ڈار صاحب نے ان کے اکاؤنٹس ہینڈل کیے ہیں، جو دنیا میں اچھا برا کیا ہے نا ہمارے بڑے میاں صاحب کے، مطلب بڑے میاں صاحب، اگر نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو اچھا برا دنیا میں کیا ہے، نیک کام کیے ہیں، سارے اچھے کیے ہیں، وہ سارے کا حساب کتاب جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے۔ جیسے بے نظیر بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا جان جو تھی نا طوطے کی جان، وہ کس میں تھی؟
وہ رحمان ملک صاحب میں تھی. یاد ہے آپ کو؟ رحمان ملک صاحب اچھا کریں برا کریں کالا کریں چٹا کریں نیلا پیلا کریں نا, ان کو سارے 7 خون معاف تھے, اگر اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, بڑا اچھے تعلق تھا. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, ان کے معاملے پہ سارے بے باس ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ رحمان بابا سے ڈرتے تھے, یہ ہمیں سب کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہی, وہ ان کی طرف دیکھ کے بات کرتے تھے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں. ایون زرداری صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا دبے کے بیٹھتے تھے. بینظیر بھٹو صاحب جو ہے رحمان ملک صاحب کو ٹاپ پہ رکھتے. ریزن کیا تھی کہ سارے اکاؤنٹس جو تھے ویلنگ ڈیلنگ پیسہ منی ساری ان کے پاس تھے. لہٰذا رحمان ملک صاحب جو ہیں آپ کے دوست ہونے چاہیے دشمن. ابھی بھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی خبر شیئر کروں, ویسے ویل انفارمڈ ہے کہ رحمان ملک صاحب کو سینیٹر نہ بنانا ان کو پیچھے کرنے کی ون آف دا ریزنز یہی تھی کہ زرداری صاحب اور ان کے درمیان ان ایشوز پہ بھی تھوڑے سے بات ہو رہے تھے, بھی کہاں کہاں فنڈ تھے, کدھر بینک اکاؤنٹ تھے, نہیں تھے. سو کمنگ ٹو دا ڈار صاحب ایپیسوڈ, سو ڈار صاحب کی بھی وہ طوطے کی وہ نہیں ہم پڑھتے تھے بچپن میں فوک کہانیاں کہ فلاں شہزادی کی جان جو ہے یا بادشاہ کی یا اس کی طوطے میں تھی. تو بعض لوگوں کی جان جو ہے نا یہاں لگانے سے پورا گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ جیپرڈائز ہو سکتا ہے. یہ معمولی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. یہ بات جو آپ کو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہیں یہ سوچنا نہیں چاہیے. سب سے بڑا قصور اگر مجھ سے پوچھیں, ڈار صاحب یا تو وزارت نہ لیتے, ڈٹ جاتے جی میں وزیر خزانہ بننا, نہیں بناتے تو میں کچھ نہیں بنتا. اگر فارن منسٹر میں چلے گئے, اس وقت پاکستان کو زیادہ سیریس سے آپ کو چیلنج ہے فارن فرنٹ پہ. مان لیا کہ اکانومی کا بڑا گہرا تعلق ہے فارن آفس سے, آپ ریلیشن شپ بہتر کریں, دنیا سے انویسٹمنٹ بھی لا سکتے ہیں, آپ کا تجربہ بھی ہے, ملکوں کو قید بھی کر سکتے ہیں. انڈیا نے ابھی مانا ہے, انڈیا نے مانا ہے کہ اس نے ہمارے اندر بندے مارے ہیں پاکستانی. مجھے فارن منسٹر کی نظر نہیں آئے, وہ ذرا ادھر وہ ادھر والے پرائیویٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی پرابلم پیدا کی, IMF کی ڈیل کو ڈیلے کیا تھا انہوں نے, جس کی وجہ سے ڈالر 220 پہ رک سکتا تھا. مفتاح صاحب اگر ستمبر میں ڈیل وہ کر لیتے, انہوں نے 6 مہینے ضائع کرنے کے بعد پھر مارچ میں جا کے ڈیل کی, ڈالر آپ کا 300 روپے سے اوپر چلا گیا تھا. اور پتہ اس کا کیا جواب دیا تھا ڈار صاحب نے؟ یو ریمبر کہ ڈالر 300 سے اوپر کیوں گیا جب بعد میں 280 پہ لے کر ہے. انہوں نے کہا جب میں نے کوشش کرنے کی کوشش کی تو مجھے اوپر سے کہا گیا کہ آپ نے اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کرنی, کوئی آپ نے وہ نہیں کرنے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر کو میں روک سکتا تھا لیکن مجھے منع کیا گیا. مطلب یہ کہ مجھے ناکام کیا گیا. میرا ڈالر کو 300 اوپر سے لے جا کے پھر انہوں نے خود اس کو لے آئے 280 پہ تاکہ وہ اپنی بلے بلے کروا سکیں. ڈار صاحب از ہی پارٹ آف دا پرابلم, پارٹ آف دا سولوشن؟ دیکھیے وہ فائنانس منسٹر بنے نہ بنے لیکن وہ فارن منسٹر نہیں ہونے چاہیے تھے. مظہر نے تو بالکل ہی ختم کر دیا. مظہر نے دونوں نوکریاں لے لی. ظالم آدمی ہے مظہر. سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ فائنانس منسٹر کے جو بھی کنسیڈریشن ہے آپ نے نہیں کنسیڈر کیا, پریشر ہوگا جو کچھ بھی ہے, اگر وہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے نقطہ نظر سے وہ فائنانس میں ہے, وہ فارن منسٹری میں کیا کریں گے؟ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے زبردستی کسی شخص کو رکھنا ہی ہے. یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. دیکھیے جب مفتاح اسماعیل تھے, مفتاح اسماعیل کا میرے نقطہ نظر سے اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل میں مجھے جو واحد فرق نظر آیا وہ یہ کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ کوئی ایکسس بیگیج نہیں تھا, اور مفتاح اسماعیل کے پورے ٹینیور میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہیں بھی پارٹ آف دا پرابلم نہیں نظر آ رہا. مفتاح اسماعیل پھر بھی پولیٹیکلی سواف تھا, وہ نہیں سنبھل بچ پایا. تو یہ اورنگزیب صاحب تو بالکل پولیٹیکلی سواف نہیں ہے, یہ تو بینکر اٹھ کے آگے ہیں, اور ان کی واحد پروٹیکشن یہ ہے کہ یہ رمدے صاحب کے داماد ہیں تو فیملی لنکس ہیں, وہی ایک بچت ہے, لیکن وہ پولیٹیکل بچت تو نہیں ہے. ایک حد تک یہ ایک ٹیفلون کوٹنگ ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈار صاحب کیا کام کرتے ہیں. یعنی فائنانس کو تو چھوڑ دیں, فائنانس میں جو انہوں نے وہ کیا وہ اس پہ 2 رائے ہیں. وہ نواز شریف یا مسلم لیگ کے انہوں کا کوئی بھی پولیٹیکل وہ ہوتا ہے, معاملہ ہوتا ہے, اپوزیشن پارٹی سے ملنا, اس میں بھی ڈار صاحب موجود ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ چاہے کوئی بھی وجہ ہو لیکن وہ ان کو ایک یوٹیلیٹی پلیئر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. لیکن کوئی کوالیفیکیشن وائز اگر دیکھیں خود ڈار صاحب سے پوچھ لیں نا کہ وہ فارن منسٹری میں کیا کریں گے, ان کا فارن منسٹری کا وہ کیا ہے, ویژن کیا ہے فارن منسٹری کا. تو میرے نقطہ نظر سے فائنانس کے معاملات میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. انہوں نے جو 16 مہینے میں مفتاح کے بعد کام کیا وہ بہت زیادہ ان پاپولر ہو گئے, لہذا بہتر یہ تھا کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے بالکل سین سے آؤٹ کر دیا جاتا. جو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کمیٹی کی صدارت لی, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, کیا یہ پرائیویٹائزیشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے لی کہ فائنانس منسٹر کو آہستہ کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے اس میں انٹرفیرنس کے لیے تھی.
دیکھیے وہ چیزوں کو کہیں سپیڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. اصل مسئلہ تو بیسک گورنمنٹ کی پالیسی یا اس وقت جو آپ کی بنی ہوئی ہے کمیٹی اس کی پالیسی کے جی پرائیویٹائز کرنا ہے، کتنی سیو ہوگی. لیکن جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے وہاں ان کو رکھ دیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، اب اور جس کو ہونا چاہیے اس کو نہیں رکھا. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اپنے ڈیسیجن اس حوالے سے کر نہیں پا رہی ہے. کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے شہباز شریف کو کہ ساکھ ڈار کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، چاہے وہ کرنا چاہ رہے ہوں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہوں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی آ گیا. اب میں ذرا